السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ موت کا دروازہ پارٹ 2۔ وہ کہنے لگا، میں اس دنیا کا امیر ترین شخص ہوں۔ اس دنیا میں کسی کے پاس اتنی دولت نہیں جتنی کہ میرے پاس ہے، مگر بدقسمتی سے میں اولاد کی دولت سے محروم ہوں۔ میری زندگی کے بعد یہ مال و دولت ضائع ہو جائے گا کیونکہ میں اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکوں گا۔ میں اپنی زندگی میں اس خزانے کو استعمال میں لانا چاہتا ہوں۔ میں اس خزانے کو اپنے علاوہ کسی اور کو اس کے استعمال کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہر فرعون کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ اس کی زندگی میں ہی اس کا مقبرہ تعمیر ہو جائے۔ اسی طرح میں بھی ایک نہایت ہی عالیشان اور مضبوط مقبرہ اپنی زندگی میں ہی تعمیر کروانا چاہتا ہوں، جس میں میری لاش کے ہمراہ میرا خزانہ بھی محفوظ ہو جائے۔ چونکہ تم نہایت ہی قابل ماہر تعمیرات ہو، اس لیے میں تمہیں ایک نہایت ہی عالیشان مقبرے کی تعمیر کا حکم دیتا ہوں۔ وہ مقبرہ یکتائے زمانہ ہونا چاہیے۔ اس کے بدلے میں تمہیں ایسی خوشیوں اور مال و دولت سے نوازوں گا کہ تم ان کا تصور بھی نہیں کر سکو گے۔ اے عرضی خدا، میں نے ادب سے کہا، میں ایسے مقبرے کا نقشہ آپ کو دکھاؤں گا، مگر اس کے لیے کافی وقت درکار ہوگا۔ تمہیں اجازت ہے، جتنا وقت چاہے لے لو۔ اگر تم نے نقشہ میری خواہش کے مطابق بنایا تو میں تم پر نوازشوں کی بارش کر دوں گا، مگر یاد رکھو، پسند نہ آنے کی صورت میں تمہارا عہدہ ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی بھی ختم کی جا سکتی ہے۔ میں سر جھکا کر وہاں سے نکل آیا۔ فرعون کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نقشے کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا، کیونکہ فرعون سے کسی بھی قسم کے سلوک کی توقع کی جا سکتی تھی۔ فرعونوں سے قبل اس کی بڑی بہن مصر کے تخت و تاج کی وارث تھی، اس لیے فرعون نے اس کے ساتھ شادی کر لی اور اس کی بدولت تخت و تاج کا وارث بنا۔ وہ مر گئی تو مصر کے تخت و تاج کی وراثت اس کی دوسری بہن کے حصے میں آئی۔ پروتوں نے مشورہ دیا کہ وہ اپنی چھوٹی بہن سے شادی کر لے۔ فرعون نے ایسا ہی کیا اور اپنی بادشاہت قائم رکھی، لیکن وہ اس کے باوجود بھی اولاد کی دولت سے محروم رہا۔ کئی دنوں کی سوچ بچار کے بعد میں نے نقشہ سوچ لیا اور پھر نقشہ بنا کر فرعون کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وہ کئی منزلہ ایک ایسی گول عمارت کا نقشہ تھا جس کا دروازہ صرف ایک تھا۔ تہہ خانہ بھی بڑا تھا، جس کے اوپر کی منزل میں غلام گردش تھی جو گھوم کر آخری منزل تک جاتی تھی۔ اس کی بیرونی دیوار میں برابر کے فاصلے کے کئی کھڑکیاں تھیں۔ ہر کھڑکی کے اوپر روشن دان اور اس کے سامنے ایک دروازہ تھا، جن کی تعداد 100 تھی۔ ان میں سے ہی ایک راستہ اس کے کمرے تک جاتا تھا جو خزانے کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ میں نے نقشہ جب فرعون کی خدمت میں پیش کیا تو اس وقت میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ لمحہ میری زندگی یا موت کا لمحہ تھا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ نقشہ فرعون کو پسند آ جائے۔ فرعون کافی دیر تک اس نقشے کو نہایت غور سے دیکھتا رہا اور پھر خوشی سے بولا، واہ، تم نے کیا کمال کر دیا۔ پھر اس نے مجھے لغت و فاخرہ سے نوازا اور کہنے لگا، آئی ریپیٹ۔ پھر اس نے مجھے خلت فاخرہ سے نوازا اور کہنے لگا، میں تمہاری بہن سے شادی کروں گا۔ میں نے اسے کسی تقریب میں دیکھا تھا، وہ بہت ہی حسینہ اور میری بیوی بننے کے قابل ہے۔ جاؤ اسے یہ خوشخبری سنا دو۔ میں نے کوئی اعتراض نہ کیا اور خوشی خوشی گھر لوٹ آیا، کیونکہ مجھے تو ایک نئی زندگی مل چکی تھی۔ فرعون نے میری بہن کو حرم میں داخل کر لیا۔ اس نے اپنی پہلی بیوی کو، جو اس کی بہن بھی تھی، نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ میری بہن وہاں بہت ہی خوش رہنے لگی۔ فرعون بھی اسے بہت چاہتا تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ میری بہن اب راج کرنے لگی ہے۔ وہ فرعون کی صحبت اور فراخ دلی کی بہت تعریفیں کرتی تھی۔ ایک روز فرعون نے مجھے حرم میں بلایا اور دور صحرا کی وسطوں میں ایک عظیم الشان مقبرے کی تعمیر کا حکم دیا۔ میں نے حکم کی تعمیر کی اور اپنی نگرانی میں مقبرے کی تعمیر کرانے لگا۔ اس کی تعمیر میں کئی ہزار مزدور اور بے شمار معمار اور فن تعمیر کے ماہر دن رات کام کر رہے تھے۔ اصل نقشہ فرعون نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ مقبرے کے درمیانی حصے میں ایک وسیع کمرہ تعمیر کیا گیا تھا جس میں خزانہ محفوظ کیا جانا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس قسم کے کئی اور کمرے تعمیر کیے گئے جن کا خزانے والے کمرے سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ اندرونی حصے میں چاروں طرف دروازے تھے۔ مقبرے کی تعمیر مکمل ہوئی تو فرعون کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کی دیرینہ آرزو پوری ہو گئی تھی۔ اس نے جب مقبرے کا معائنہ کیا تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا،
کیونکہ وہ مقبرہ بظاہر بالکل سیدھا سادہ اور گول شکل کا تھا، لیکن اندر سے وہ انتہائی پیچیدہ تھا، کیونکہ میں نے وہ نقشہ نہایت ہی محنت سے اور علم نجوم کی روشنی میں بنایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے دیوتاؤں کی مدد بھی حاصل کی تھی۔ اس کی بناوٹ میں اس قدر پیچیدگیاں رکھی گئی تھیں کہ وہ کسی کے گمان میں بھی نہ آ سکتی تھیں۔ میں نے اس مقبرے کا اصل راز فرعون کو بتایا کہ اس کا خزانہ جب اس بڑے کمرے میں منتقل ہو جائے گا تو ان 100 دروازوں میں سے صرف ایک ایسا دروازہ رہ جائے گا جس کے راستے خزانے تک رسائی ہو سکے گی، جب اس دروازے کو زندگی کا دروازہ کہہ سکتے ہیں، جبکہ باقی 99 دروازے موت کے دروازے کہلائیں گے۔ اگر ان دروازوں میں سے کسی نے گزرنے کی کوشش کی تو وہ لمحوں میں زندگی ہار بیٹھے گا۔ بس یہی وہ خاص راز تھا جسے مقبرہ تعمیر کرتے وقت اہمیت دی گئی تھی، زندگی کا دروازہ۔ تلاش کرنا نہایت ہی مشکل کام تھا، بلکہ ناممکن۔ اس راز کو میں اور فرعون جانتے تھے۔ مقبرے کی تکمیل کے بعد فرعون کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب طرح کی مسکراہٹ نمایاں تھی۔ پھر اس نے اپنا خزانہ کئی ہزار اونٹوں پر لاد کر وہاں پہنچا دیا۔ جب پورا خزانہ مقبرے تک پہنچ گیا تو مزدوروں کے ذریعے وہ خاص کمرے تک پہنچایا گیا۔ اس کے بعد فرعون نے اعلان کروایا کہ وہ تمام مزدور، معمار اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے 10 سال کا عرصہ لگا کر اس مقبرے کو تعمیر کیا تھا، وہ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں۔ ان کو انعام سے نوازا جائے گا۔ جب وہ سب اکٹھے ہو گئے ایک جگہ پر تو فرعون مسکراتا ہوا میری طرف بڑھا۔ لگتا تھا آج فرعون کی طرف سے ان لوگوں پر اور مجھ پر انعامات کی بارش ہو جائے گی۔ فرعون نے میری طرف نظر بھر کر دیکھا اور کہنے لگا، ہم تمہاری ذہانت اور کام کے متعارف ہیں۔ آج ہم بتائیں گے کہ ہم اس مقبرے کی تعمیر کرنے والوں کو کتنا بڑا انعام دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر فرعون اپنے محاسبین یہ کہہ کر فرعون اپنے مصاحبین کے ہمراہ مقبرے سے باہر نکل آیا اور کچھ دیر رکا اور مڑ کر ہماری طرف دیکھا۔ پھر میری ان آنکھوں نے وہاں ایک دردناک منظر دیکھا۔ لاتعداد انسانوں کے سر قلم کر دیے گئے، انسانی لاشیں تڑپنے لگیں، انسانی خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا، جبکہ فرعون کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، عیارانہ مسکراہٹ۔ میرے اندر فرعون کے خلاف نفرت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا، لیکن میں خاموشی سے اور وہ خون کے آنسو رلانے والا دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جب کبھی بھی کسی فرعون نے اس قسم کا پراسرار مقبرہ تعمیر کروایا تو اس کی تعمیر کرنے والوں کو زندہ نہ رہنے دیا گیا، کیونکہ فرعون کو یہ شبہ ہوتا تھا کہ وہ خزانے اور مقبرے کا راز فاش نہ کر دیں۔ مگر اس معاملے میں ہمیشہ میرے آباء و اجداد کا خیال رکھا گیا، انہیں کچھ نہ کہا گیا، اس لیے مجھے امید بالکل بلکہ پورا یقین تھا کہ فرعون مجھ پر نظر کرم کرے گا، کیونکہ اب تو میری بہن اس کی بیوی بھی تھی۔ میں انعامات اور اعزازات کا حقدار تھا۔ فرعون کہکے لگانے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، دیکھ لیا تم نے انجام ان لوگوں کا؟ اب مطمئن ہو کہ میرا خزانہ محفوظ ہو گیا ہے، مگر نہیں، تمہیں بھی تو یہ راز معلوم ہے، مجھے تمہارا حساب بھی تو چکانا ہے۔ میں اس معاملے میں تمہارے ساتھ امتیازی سلوک کروں گا، تمہاری موت ان سب سے مختلف اور انوکھی ہوگی۔ میں تمہیں جلاد کے سپرد کر کے قتل نہیں کروں گا۔ تمہارے آباء و اجداد ہمیشہ سے فرعونہ کی عنایات خاص کر کے مستحق رہے ہیں، مگر مجھے افسوس ہے کہ تمہارے ساتھ اس قسم کی کوئی عنایت یا رعایت نہیں کروں گا، کیونکہ اب میرے اور تمہارے سوا کوئی بھی اس مقبرے کے راز سے آگاہ نہیں ہے، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی اس راز سے آگاہ ہو، اس لیے میں نے تمہاری موت کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ میں تمہیں اپنی رعایت دے رہا ہوں، بلکہ اتنی رعایت دے رہا ہوں کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ، میں تمہاری آخری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ اپنی موت کا حکم سن کر میرے جسم میں جان ہی نہ رہی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں جانتا تھا کہ فرعون کے آگے رحم کی اپیل کرنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ یہ ظالم لوگ اپنے فیصلے نہیں بدلا کرتے۔ ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ بذات خود ایک قانون ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے فریاد نہ کی اور حالات کے سامنے بے بس ہو گیا۔ میں نے نہایت ہی احترام کے ساتھ اپنی خواہش بیان کرتے ہوئے کہا، اے عارضی خدا، میری موت کا فیصلہ آپ نے کر لیا ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے اس مقبرے کے تہہ خانے میں بند کر دیا جائے
میرے پاس زہریلے دودھ کا ایک پیالہ رکھ دیا جائے، اس کے ساتھ سلے، تختیاں اور لوہے کا ایک قلم رکھ دیا جائے۔ کیونکہ مجھے علم و فن سے لگاؤ ہے، میں زندگی کی آخری سانسوں تک ان تختیوں پر کچھ نہ کچھ لکھتا رہوں گا تاکہ میں مصروف رہوں۔ میں جب تھک ہار کر بھوک پیاس سے نڈال ہو جاؤں گا تو میں یہ زہریلا پیالہ، دودھ کا پیالہ پی لوں گا، یوں میری زندگی موت میں ڈھل جائے گی۔ بس یہی یا کچھ اور؟ فرعون کہکا لگا کر بولا۔ بس یہی کچھ، میری اور کوئی خواہش نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مجھے تہہ خانے میں لے جا کر میرے پاؤں میں ایک آہنی زنجیر ڈال دی جائے۔ فرعون کے حکم پر فوری عمل کیا گیا۔ پھر اس نے پتھر کا پیالہ منگوایا اور اپنی نگرانی میں دودھ میں زہر ملایا۔ سلے، تختیاں اور پیالہ میرے پاس رکھ دیا گیا۔ فرعون نے اپنی نگرانی میں تہہ خانے کو بند کروایا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ سب لوگ چلے گئے ہیں تو میں نے ان تختیوں پر اپنی روداد لکھنا شروع کر دی۔ میں اس کام میں جلدی کر رہا ہوں کہ میں اس مقبرے میں دفن راز کو ان تختیوں پر بکھیر دوں گا، تاکہ جب میری یہ تحریر پڑھی جائے تو اس سے فائدہ اٹھا کر خزانہ حاصل کر لیا جائے یا خزانہ حاصل کیا جا سکے، اور میری وہ قسم پوری ہو جائے جو میں نے اس راز کو افشا کرنے کے لیے کھائی تھی۔ کیونکہ فرعون نے جب میری موت کا حکم سنایا تھا تو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس راز کو راز نہیں رہنے دوں گا۔ اس لیے اے تحریر پڑھنے والے انسان، جب تم یہ تحریر پڑھ لو تو تہہ خانے سے باہر نکل جانا، کیونکہ اس تہہ خانے کا خزانے والے کمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باہر نکل کر اس گول مقبرے کو دیکھو گے تو تمہیں اس کی دوسری منزل پر چاروں طرف کھڑکیاں نظر آئیں گی۔ تم ان میں سے کسی ایک کو توڑ کر بے خطر ہو کر اندر داخل ہو جانا، اور پھر کسی دروازے کے اندر قدم نہ رکھنا، کیونکہ ہر دروازے میں موت تمہاری منتظر ہوگی۔ کیونکہ اس تہہ خانے میں زندگی کا صرف ایک دروازہ ہے اور اسے تمہیں تلاش کرنا ہے۔ وہ دروازہ کسی کو ملتا ہے یا نہیں، جانے تک کوئی پہنچا یا نہیں، جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔